اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہے 1 مئی، اور 1 مئی کو یوم مزدور کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے۔ تو اس پر میں چھوٹی سی سمجھے کہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے تو ویلکم کرتا ہوں تمام ناظرین کو، کہ جو لوگ میرا چینل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید، اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پیج پر دیکھنے والوں کو بھی خوش آمدید۔ تو پیارے ساتھیوں، آج پاکستان میں 1 مئی کے مزدور ڈے کے نام سے ایک خصوصی تقریب منعقد کی جاتی رہتی ہیں۔ یہ دن مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے، ان کی خواہشات پورا کرنے اور ان کی صحت اور امن کی حفاظت کے لیے ایک اہم دن ہے۔ مزدور ڈے کا آغاز پاکستان میں 1972 میں ہوا تھا، جب اس ملک میں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک ایسے دن کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس دن کو دنیا بھر کے مزدوروں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں یاد رہے کہ مزدوروں کے بغیر کوئی ملک مستحکم نہیں ہو سکتا۔ مزدوروں کے مقابلے میں کارخانے، خانہ داروں اور مالکان کی طرف سے ظلم اور بے انصافی کے خلاف لڑنا مزدوروں کا فرض ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرنا ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، اور ہمیں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ان کی صحت، امن اور آرام کی حفاظت کرنی ضروری سمجھتے ہیں۔ مزدور ڈے کے موقع پر ہمیں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنا وعدہ دوبارہ سے یاد کرنا ہوگا کہ ہم جو مزدور کو مزدوری دیتے ہیں وہ کتنی دیتے ہیں۔ مزدور کی مزدوری جو ہے کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ اس کے نفقہ، اس کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ اس میں پورے ہو جائیں۔ مہنگائی کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ مہنگائی کی شرح اوپر کو جا رہی ہے، آمدن کی شرح نیچے آ رہی ہے۔ تو جو ہیں حکومتی نمائندے ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو چاہیے کہ کچھ مزدوروں کے لیے بھی کوئی عوامل کریں، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ فلاحی ادارے جو ہیں ان کو قائم کریں۔ جیسا کہ سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی تمام تر سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ بندہ چلا تو جاتا ہے وہاں پر، لیکن وہاں کبھی کسی بہانے سے کوئی چیز کہتے ہیں فلانی چیز کی ضرورت ہے وہ لے آؤ، کبھی کوئی چیز کہتے ہیں باہر سے میڈیسن خرید کر لے آؤ، یہ یہاں فارمیسی پر نہیں ہے۔ تو اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز پر اگر مزدوروں کے لیے کوئی چیزیں سستی ہوتی ہی بھی ہیں تو وہ میسر نہیں ہوتی ہیں۔ سبسڈائز اگر چیزیں کچھ پلیٹ فارم پر، جیسے کہ رمضان پیکج ابھی گزرا ہے، تو رمضان بازاروں میں آٹا تھا تو وہ تمام لوگوں کے ان میں نام نہیں نکل رہے تھے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سبسڈائز کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تمام ہی جگہوں پر جو ہے چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ کم کرنے چاہیے۔ مزدور کی دہاڑی جو ہے وہ بھی بڑھا دینی چاہیے، اور ان کو تھوڑی سی سہولیات سے بھی آراستہ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں مزدوروں میں صرف میل یا مرد حضرات ہی نہیں آتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض گھروں میں مرد نہیں ہے تو عورت کو بھی مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کی عزت کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کو مزدوری کا پورا حق دینا چاہیے۔ جو گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں ان کو بھی پورے حقوق دینے چاہیے۔ جو عورتیں بازار میں کہیں پر یا سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہیں، یا فیکٹریوں میں، بڑے شہروں میں جیسے کہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، گارمنٹس فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان میں سلائی کے لیے عورتیں جو ہیں وہ مزدوری کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو ان کے ٹرانسپورٹ کا بھی ایک علیحدہ سے نظام ہونا چاہیے۔ اکثر دیکھا ہے کہ وہ بیچاریاں دھکے کھا کر جا رہی ہوتی ہیں، تو مجبوری کے تحت ہی کوئی بھی گھر سے نکلتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کو پامال کیا جائے، یا لوگ اس کے ساتھ بدمزگی کریں، یا سفر کے دوران کوئی چھیڑ خانی کرے۔ تو ہر کوئی اپنی عزت تو چاہتا ہے کہ بچا کر رکھے، لیکن مجبوری کے تحت لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہوسٹس ہیں، یا ٹرانسپورٹ میں عورتوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا بینکوں میں، یا نرسز ہیں، یا ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہیں۔ تو سارے خراب نہیں ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، کچھ عورتیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ تو معاشرے میں برائی کو خاتمہ کرنے کے لیے عورتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
بہت زیادہ مجبوری ہے تو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ اپنے گھر میں ہی سلائی کڑھائی یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا لیں، ٹیوشن کا، ٹیچنگ کا، یا جو نہیں پڑھی ہیں تو وہ سلائی کڑھائی سیکھ لیں، یا کوئی بھی گھر میں کچن کا سسٹم آج کل تو آن لائن آپ جو ہے فوڈ پانڈا جیسے مطلب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ گھر سے ہی کچن چلا سکتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر آپ پبلکلی سرو کر سکتے ہیں، لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں آن لائن۔ اسی طرح سلائی کڑھائی کا کام کر کے بھی آپ آن لائن، آج کل تو سوشل میڈیا اویلیبل ہے، مفت پلیٹ فارم ہے، چھوٹا سا پیکج لگا لو تو آپ جتنی مرضی اس کے اوپر ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن کلاسز بھی لگا سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ چینل بنا لیں، اس میں آپ آن لائن قرآن پاک یا آن لائن دینی و دنیاوی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ کر سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں، یا آپ اپنے پردے میں رہ کر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے بچوں کو بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ پردے میں رہ کر جو ہیں عورتیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، کما رہی ہیں، آن لائن ورکنگ ہے۔ حالات تو دن بدن بلکہ حالات دن بدن نہیں، حالات ازل سے ہی ایسے ہیں۔ یہ کہ زمانہ یہ آ گیا، آج سے 50 سال پیچھے جا کر بھی دیکھ لو تو بھی وہ بھی یہی رو رہے تھے مہنگائی بہت ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے، زمانے میں عزت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، ٹمکانا نہیں ہے۔ تو یہ زمانے کو برا ویسے بھی کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ مفہوم ہے، میں نے سنا تھا کہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ زمانہ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں، تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ معاشرتی برائیوں کو زمانے کے اوپر مت تھوپ دیا کریں۔ اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ارد گرد جائزہ لے کر خود کو ٹھیک کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ کسی بھی وقت ہم جو ہیں پہلے دوسرے کو برا گردانا شروع کر دیتے ہیں یا دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو جھانکنا چاہیے، خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ مزدوروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے مزدوری ادا نہیں کی ہے، یا وہ مزدوروں کے حق میں بڑی آواز بلند کر رہے ہیں، تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا آپ مزدور کو پوری مزدوری ادا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے مزدوروں کے حق میں بولنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اگر دوسروں کی عزت اور احترام کو نہیں کر رہے یا کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو حق بھی نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا۔ پہلے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ خود کیسے ہیں، پھر دوسرے کو جج کریں۔ ہم اپنے غلطیوں کے لیے تو اچھے وکیل بن جاتے ہیں، دوسرے کی غلطی کے اوپر ہم جج لگ جاتے ہیں۔ تو کسی کی دنیا کا یا آخرت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ریلیجیس سے ہوں، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو اس کی دیانتداری، ایمانداری جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ یہاں پر گمنام ایسے ہیں جو غریب ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت امیر ہوتے ہیں۔ یہ غریبی امیری جو ہوتی ہے یہ پیسے سے نہیں ہوتی ہے، یہ بندے کے اخلاق سے، بندے کے اندر سے امیری ہوتی ہے۔ غنیت جو ہوتی ہے وہ بندے کے اندر ہوتی ہے۔ پیسہ تو صرف یہ ہے دکھاوے کے لیے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے سفید پوش ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت سارے دکھاوے کے طور پر امیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا نئی جن کے پاس کمائی آتی ہے یا حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کی شو آف کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کے پاس اگر مال رزق حلال ہے تو اس کو شو آف بھی کر سکتا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے تو وہ کنجوسوں والی زندگی نہ گزارے، اچھا پہنا کرے، اچھا کھانا اور اچھا گھر اور اچھی سواری جو ہے خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کی وضع قطع سے بھی وہ ایسا نہ لگے کہ یہ کماتا تو بہت ہے لیکن اس کی حالت جو ہے غریبوں جیسی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ بھی عطا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی روزی میں غریبوں کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو سال میں ایک دن مزدوروں کا آتا ہے تو بہت سارے بھاشن دیے جاتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تو عمل پھر بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی میں نے گفتگو چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں کر لوں۔
میں آل ان آل نہیں ہوں، میری باتوں میں بھی کچھ چیزیں لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، کچھ نہیں آ رہی ہوں گی، تو 100% کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ تو توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو بھی 100% نہیں کہتے ہیں، تو جو نہیں کہتے ہیں ان کی عقل کا اللہ تعالیٰ خود جائزہ لے گا اور ان کو خود ہدایت اللہ تعالیٰ دینی چاہے گا یا نہیں دینی چاہے گا، تو وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی سورۃ الحمد شریف کے بعد جو دوسری سورت جو البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی پہلی بات ہی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر۔ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کریں، تو پھر آپ لوگوں کو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو ہم جو کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، تو چلیں ٹھیک ہے، ایک تکیہ کلام تو ہے، لیکن ہدایت کے لیے پہلے خود کو متقی اور پرہیزگار ظاہر بنانا پڑے گا۔ اللہ کی نظر میں جب تک آپ متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں قرآن پاک سے سیکھی جا سکتی ہیں، تو اس لیے آپ چاہیے خود اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم لازمی دیں۔ مزدوروں کے حوالے سے بہت ساری حدیث ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی حقوق العباد کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، تو اس کا کچھ تو مطلب ہے نا۔ تو اس لیے مزدوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں اور خود کو بھی بہتر کریں اور معاشرے کو بھی بہتر کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔